تعالیٰ کے ببرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی علاقے پر ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ بادشاہ ہمیشہ اپنے معاملات میں انصاف سے کام لیتا تھا۔ ایک بار کچھ لوگ بادشاہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، حضور، آپ کی بادشاہت میں ایک نوجوان ہے جو اپنی گھوڑی پر بہت ظلم کرتا ہے، اور آپ جیسا انصاف پسند بادشاہ یہ ہرگز نہیں چاہے گا کہ اس کی سلطنت میں کسی بے زبان جانور پر ظلم کیا جائے۔ بادشاہ حقیقت میں خود بھی انصاف پسند تھا اور یہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ کسی پر بھی ظلم کیا جائے۔ بادشاہ نے فوراً حکم جاری کر دیا کہ اس نوجوان کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ میں خود اس سے پوچھوں گا کہ آخر تم اس بے زبان جانور پر اتنا ظلم کیوں کرتے ہو؟ جیسے ہی یہ نوجوان بادشاہ کے سامنے پیش ہوا تو بادشاہ اس سے پوچھنے لگا، میں نے سنا ہے کہ تو اپنی بے زبان گھوڑی پر بہت ظلم کرتا ہے، اس کو ہر وقت مارتا پیٹتا رہتا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ بادشاہ کی بات سن کر اس نوجوان نے سر جھکا لیا۔ جیسے ہی بادشاہ نے اس نوجوان کو بے جواب پایا تو بادشاہ اور جلال میں آ گیا اور پوچھنے لگا کہ ابھی ہمیں ساری حال حقیقت بتاؤ کہ آخر کیوں تم اس بے زبان جانور پر ظلم کرتے ہو؟ اگر تمہارے پاس کوئی معقول وجہ نہیں ہوگی تو ہم ابھی تمہیں سزا کے طور پر قید میں ڈال دیں گے۔ وہ نوجوان سر اٹھا کر بولنے لگا، حضور، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا واقعہ ہے، ایسا حیرت انگیز واقعہ جس پر آپ یقین نہیں کریں گے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو بادشاہ کی حیرت اور بڑھ گئی اور کہنے لگا، سارا واقعہ دربار میں پیش کیا جائے۔ وہ نوجوان کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں ایک رئیس اور تاجر تھا، میرے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دولت سب کچھ تھی، میں اکیلے رہ رہ کر پریشان ہو گیا تھا، میں نے سوچا کہ میں بھی شادی کر لوں، اور میں نے ایک عورت سے شادی کر لی۔ جب وہ عورت میرے گھر آئی تو میرے دسترخوان پر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بے شمار نعمتیں موجود تھیں، لیکن کھانے کے وقت میں اس عورت نے صرف چند گوشت کے ٹکڑے منہ میں ڈالے اور باقی کچھ بھی نہیں کھایا۔ میں حیران ہو گیا کہ اتنی ساری نعمتیں چھوڑ کر یہ عورت صرف گوشت کیوں کھانا چاہتی ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ شاید یہ شرم کر رہی ہے کیونکہ آج اس کا پہلا دن ہے۔ بس یہی سوچ کر میں چپ ہو گیا، لیکن اس عورت کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی اور کافی عرصے تک وہ جب بھی کھانے کا وقت ہوتا صرف چند ٹکڑے گوشت کے اٹھا کر منہ میں ڈال لیتی اور باقی کسی بھی چیز کو نہ کھاتی تھی۔ ایک دن ہوا کچھ یوں کہ آدھی رات کو میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ میری بیوی گھر سے نکل کر کہیں جا رہی تھی، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ میری بیوی سیدھا قبرستان میں گئی، میں نے دیکھا کہ قبرستان میں ایک ڈراؤنی شکل والا آدمی موجود تھا اور میری بیوی اس کے پاس چلی گئی۔ میں بھی پیچھے ڈرتا ڈرتا ایک درخت کی اوٹ میں جا کر چھپ گیا۔ میری بیوی اور وہ ڈراؤنی شکل والا آدمی ایک دوسرے سے کھل کر باتیں کرنے لگے۔ مجھے ان کی باتیں تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ میں ان سے دور کھڑا تھا، لیکن ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ ایک دوسرے کو کافی عرصے سے جانتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ میری بیوی اور اس ڈراؤنی شکل والے آدمی نے ایک قبر کو کھودا اور اس کے مردے کا گوشت نکال کر کھانے لگے۔ میں یہ دیکھ کر لا حول ولا قوت پڑھتا ہوا جلدی سے واپس گھر آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ میری بیوی بھی گھر آ کر میرے ساتھ سو گئی۔ میں سوچنے لگا کہ آخر اپنی بیوی کو طلاق دے دوں یا اسے سمجھاؤں۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ ہر انسان کو سدھرنے کا ایک موقع دینا چاہیے اور میں نے سوچا کہ میں اپنی بیوی کو سمجھاؤں گا۔ اگلے دن کھانے کے وقت پھر میری بیوی نے وہی کیا، اس نے گوشت کے چند ٹکڑے اٹھائے اور منہ میں ڈال کر کھانے لگی تو مجھے غصہ آ گیا اور میں اپنی بیوی سے کہنے لگا، میرے دسترخوان پر اتنی نعمتیں موجود ہیں، تو ان میں سے نہیں کھاتی؟ آخر یہ نعمتیں اس مردار کے گوشت سے تو بہتر ہیں جو تم رات کو کھا رہی تھی۔ جیسے ہی میری بیوی نے میرے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اسے سمجھ میں آ گیا کہ مجھ کو ان کے راز کا پتہ چل گیا ہے۔ اس نے میری طرف پھونک ماری اور کہا کہ کتا بن جا۔ بس میری بیوی نے یہی کہا اور میری شکل تبدیل ہو گئی اور میں کتا بن گیا۔ میری بیوی نے مجھے مار کر گھر سے نکال دیا۔ میں بھاگتا ہوا کسائی کی دکان پر گیا،
کسائی نے مجھے گوشت کا ایک ٹکڑا ڈالا لیکن میں نے دوسری طرف منہ پھیر لیا تو کسائی نے مجھے وہاں سے بھگا دیا۔ آخر کار میں ایک نان بائی کی دکان پر گیا، اس نے مجھے روٹی کا ایک ٹکڑا ڈالا، میں نے بیٹھ کر وہ آرام سے کھا لیا اور پھر وہیں رہنے لگا۔ اس نان بائی کو مجھ سے اتنا لگاؤ ہو گیا تھا کہ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا اور میں اسی کے گھر رہنے لگا۔ ایک بار ہوا کچھ یوں کہ ایک عورت اس نان بائی سے روٹیاں لینے آئی۔ جب وہ عورت روٹیاں لے کر اور پیسے دے کر جا رہی تھی تو میں نے اس عورت کے پلو کا دامن پکڑ لیا اور اس کو دوبارہ اس نان بائی کے پاس لے آیا۔ جب اس نان بائی نے یہ سارا واقعہ دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ تبھی میں نے نان بائی کے ہاتھ سے وہ سکے گرائے اور ان میں سے کھوٹا سکہ نکال کر نان بائی کے سامنے رکھ دیا۔ نان بائی بڑا حیران ہوا اور اس عورت سے کہنے لگا، تم نے مجھے کھوٹا سکہ دیا ہے؟ دیکھو میرے کتے کو کھوٹے اور کھرے کی پہچان ہے۔ میں نے تمہیں تازہ تازہ روٹیاں دی ہیں اور تم میرے ساتھ دھوکہ کرنا چاہتی ہو۔ اس عورت نے میرے مالک یعنی نان بائی کو کھرے سکے دیے اور چلی گئی۔ اب یہ بات پورے علاقے میں پھیل چکی تھی کہ ایک ایسا کتا بھی ہے جو کھوٹے اور کھرے سکوں کی پہچان کر سکتا ہے۔ لوگ دور دور سے میری آزمائش اور امتحان کے لیے آتے تھے۔ ایک دن ایک عورت میرے پاس آئی اور نان بائی سے اجازت لے کر مجھے اپنے گھر میں لے گئی۔ جب اپنے گھر میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اس کی بیٹی جائے نماز پر بیٹھی ہے اور کچھ ورد کر رہی ہے۔ وہ عورت اپنی بیٹی سے کہنے لگی، بیٹی یہ ایک ایسا کتا ہے جو کھرے اور کھوٹے سکوں کی پہچان کرتا ہے۔ اس عورت کی بیٹی نے ایک پانی پر دم کیا اور وہ مجھ پر چھڑکاؤ کرنے لگی اور پھر کہا اس نے کہ اگر تو کسی اور شکل سے اس شکل میں تبدیل کیا گیا ہے، اگر تجھ پر جادو کیا ہوا ہے تو تو اپنی اصل شکل میں واپس آ جا۔ اس عورت کا یہی کہنا تھا کہ میں اپنی پہلی شکل میں آ گیا۔ اس نے مجھ سے میری کہانی پوچھی تو میں نے اس کو اپنی ساری داستان سنا دی۔ وہ نیک اور شریف لڑکی کہنے لگی، جس نے تم پر یہ ظلم کیا ہے میں اسے ضرور سبق سکھا کے رہوں گی۔ اور یہ کہہ کر اس نے ایک پانی کے گلاس پر مجھے دم کر دیا اور کہنے لگی، یہ پانی جا کر اپنی اس ظالم بیوی کے اوپر چھڑکنا اور جو تم کہو گے وہ اسی شکل میں آ جائے گی۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں وہ پانی لے کر اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی پر چھڑک کر کہنے لگا، تو گھوڑی بن جا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے میری بیوی کی شکل تبدیل ہو گئی اور وہ ایک انسان سے گھوڑی بن گئی۔ بادشاہ سلامت، وہ گھوڑی جس پر میں ظلم کرتا ہوں یا جس کو میں مارتا ہوں وہ اور کوئی نہیں بلکہ میری وہی ظالم بیوی ہے جو مردار کا گوشت کھاتی تھی اور جس نے اتنے لمبے عرصے تک مجھے کتا بنائے رکھا۔ بادشاہ سلامت، میں بھی آپ کی طرح جانوروں پر ظلم کرنا ہرگز پسند نہیں کرتا، لیکن یہ جانور نہیں بلکہ ایک ناپاک اور شیطان عورت ہے۔ میں اسے فقط اس لیے مارتا ہوں تاکہ اس کے گناہوں کی سزا اسے مل سکے۔ بادشاہ نے جب اس نوجوان کا یہ حیرت انگیز اور عجیب و غریب قصہ سنا تو بادشاہ کہنے لگا، تمہاری گھوڑی اور تمہاری مرضی، تمہیں ہم کوئی سزا نہیں دیتے۔ اور وہ نوجوان بادشاہ کے دربار سے بغیر سزا کے واپس آ گیا۔